آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی قرآن پاک کی سورت یونس کی آیت نمبر 92 اس وقت سچ ثابت ہو گئی جب 1881 میں دیر البحری نامی وادی میں کھدائی کرتی ہوئی آرکیالوجسٹ کی ٹیم کو لکڑی کا ایک تابوت ملا۔ تابوت کھلتے ہی ایک ایسے شخص کی ممی سامنے آنے والی تھی جو آج سے 3300 سال پہلے عظیم ایجپشین امپائر کا بادشاہ رہ چکا تھا۔ سفید پٹیوں میں بندھی ہوئی لاش تاریخ کے وہ باب کھولنے والی تھی جن کا تذکرہ قرآن کریم کئی 100 سال پہلے ہی کر چکا تھا۔ ہسٹومیٹو چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، مصر کے تپتے ہوئے صحرا اور دریائے نیل کے کنارے واقع دیر البحری نامی وادی میں موجود آرکیالوجسٹ کی ٹیم کو گیسٹن کیملی نامی فرینچ ایجپٹولوجسٹ لیڈ کر رہے تھے، اور یہی وہ پہلے شخص تھے جو کہ لکڑی کے تابوت میں موجود اس ممی کی سفید پٹیوں کو ان ریپ کرنے والے تھے۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ ممی کسی عام شخص کی نہیں تھی بلکہ ایک ایسے شخص کی تھی جو قدیم ایجپشین امپائر پر 66 سال بادشاہت کرنے والا فرعون تھا۔ ناظرین، ایجپشین سویلائزیشن میں ہر بادشاہ فرعون یا فیرو کہلاتا تھا، لیکن جو ممی آرکیالوجسٹ کے ہاتھ لگ چکی تھی یہ رامسیس دی گریٹ تھا، اور یہ وہ ظالم فرعون تھا جس کا تذکرہ کئی بار قرآن کریم میں آ چکا تھا۔ یہاں یہ بات سوچنے والی تھی کہ فرعون کی ممی ایک آرڈنری سے لکڑی کے تابوت میں کیوں بند کی گئی تھی، جبکہ باقی ملنے والی ممیز گولڈ کے بنے ہوئے کافنز میں دریافت ہو رہی تھیں۔ آرکیالوجسٹ کی ریسرچ کے بعد پتہ لگا کہ فرعون کی ممی کو سب سے پہلے ویلی آف کنگز میں دفن کیا گیا تھا، لیکن آج سے 3000 سال پہلے مصر میں لٹیروں کے کئی گروہ سرگرم تھے جو کئی مقبروں میں سے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے سکے، جواہرات اور کافنز چرا چکے تھے۔ لہٰذا اس وقت کے پریسٹ نے فرعون کی ممی کو آرڈنری ووڈن کافن میں بند کر کے ویلی آف کنگز سے احموز ان ہیپی نامی ملکہ کے مقبرے میں شفٹ کر دیا، جو کہ اس وقت کی مصری سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ لیکن صرف 72 گھنٹوں کے بعد ہی ایک مرتبہ پھر سے فرعون کی ممی کو احموز ٹام سے پائن جیم نامی پریسٹ کے مقبرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ سب معلومات ریسرچرز کو اس وقت ریویل ہوئیں جب لکڑی کے تابوت پر موجود ہائیروگلائفکس کو سالو کیا گیا۔ ہائیروگلائفکس قدیم مصریوں کی لکھی جانے والی خاص سمبولک لینگویج تھی جو کئی کریکٹرز پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان کریکٹرز میں مختلف جانداروں اور بے جان اشیاء کی تصاویر شامل تھیں جن کو بنا کر وہ اپنے درمیان ہونے والے واقعات کو قلم بند کیا کرتے تھے۔ اس ڈسکوری کے بعد فرعون کی ممی کو قاہرہ کے ایجپشین میوزیم میں شفٹ کر دیا گیا۔ 1975 میں فرینچ ڈاکٹر مورس بوکائل نے جب فرعون کی ممی کو میڈیکلی ایگزامن کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ ممی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہی تھی، اور اس کی موجودہ حالت کو برقرار رکھنے کے لیے پریونٹیو میئرز لینا ناگزیر ہو چکا تھا۔ جب یہ بات فرینچ پریزیڈنٹ ویلری گسکارڈ تک پہنچی تو انہوں نے ایجپشین اتھارٹیز کو کنونس کیا، اور ستمبر 1976 میں فرعون کی ممی کو مصر سے پیرس ریسٹوریشن پرپس کے لیے روانہ کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مردہ انسان کا پاسپورٹ بنایا گیا تھا۔ فرانس کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے مصری حکومت نے فرعون کا پاسپورٹ جاری کیا جس پر فرعون کی تصویر آویزاں تھی، اور پروفیشن میں کنگ ڈیزیزڈ مینشن کیا گیا تھا۔ فرعون کا تابوت پیرس کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی فرینچ آرمی کے دستوں نے ایسے سلامی دی جیسے کسی بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ فرعون کی ممی کو فرانس بھیجنے کے 2 مقاصد تھے، جن میں سے ایک ممی کو ریسٹور کرنا اور دوسرا فرعون کی موت کی وجہ معلوم کرنا تھا۔ عیسائی اور یہودی عقیدوں کے مطابق فرعون کی موت ایک طبیعی موت تھی اور وہ پانی میں ڈوب کر نہیں مرا تھا، لیکن 1976 میں فورینزک ٹیسٹ کے جو رزلٹ سامنے آئے وہ چونکا دینے والے تھے۔ سر کے بال سرخ تھے، ہاتھوں اور جسم کے کچھ اور حصوں پر جنگ میں لگے ہوئے زخم اور جوائنٹ فریکچرز ہونے کے واضح ثبوت تھے۔ ریسرچرز کی اس ٹیم میں فرانس کے مشہور ڈاکٹر اور فزیشین ڈاکٹر مورس بوکائل بھی شامل تھے، جو کہ اس وقت ایجپشین ممیز کی میڈیکل انویسٹیگیشن کرنے والے چند معروف ڈاکٹرز میں شمار ہوتے تھے۔ ڈاکٹر مورس کی تحقیق
تحقیقات کے مطابق جب فرعون کی حنوط شدہ لاش کا مائکروسکوپک ٹیسٹ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے واضح ذرات موجود ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور تھی کہ لاشوں کی حنوط کاری کے عمل میں نمک کا استعمال ایک عام بات تھی، جس کی بڑی وجہ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیت تھی۔ لیکن جو نمک حنوط کاری کے عمل میں استعمال ہوتا تھا وہ سی سالٹ یا سمندری نمک نہیں بلکہ راک سالٹ ہوتا تھا، جس کو مائننگ کے عمل کے بعد نکالا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس کی فائنڈنگ سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ فرعون کی موت طبیعی نہیں تھی بلکہ وہ دریائے نیل کے گہرے پانیوں میں ڈوب کر مرا تھا اور اس کی لاش ملتے ہی اس کو حنوط کر دیا گیا تھا۔ یہ سب انویسٹیگیشنز 1976 میں ہو رہی تھیں جب سائنس بہت ترقی کر چکی تھی۔ جدید فورینسک لیبز کے بارے میں آج سے کچھ سالوں پہلے تک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہی انویسٹیگیشنز کے دوران جب ڈاکٹر مورس کو یہ خبر ملی کہ فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مر جانے اور اس کی لاش کو پریزرو کرنے سے متعلق معلومات آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم میں پہلے سے موجود ہیں تو وہ اس قدر حیران ہوئے کہ مزید حقائق جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات ایک ایجپشین سائنٹسٹ سے ہوئی جنہوں نے ڈاکٹر مورس کو قرآن کریم کی سورت یونس کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 پڑھ کر سنائی، جس میں لکھا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان آیات کو سننے کے بعد ڈاکٹر مورس اس سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ فرعون کی موت آج سے 3300 سال پہلے ہوئی تھی، جبکہ فرعون کی لاش سے متعلق قرآن کریم کی آیات آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکی تھیں، جب سائنس کا تصور بھی نہیں تھا، اور قرآن کریم کی یہ آیات فرانس میں کی گئی فورینسک ریسرچ سے ثابت ہو چکی تھیں، تو ڈاکٹر مورس بکائل نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی مشہور زمانہ کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس میں تمام ہونے والے واقعات قلم بند کیے جن کا تعلق سائنس اور قرآن کریم سے تھا۔ فرعون کی ممی کو ریسٹوریشن کے بعد مئی 1977 میں واپس فرانس سے مصر منتقل کر دیا گیا۔ اپریل 2021 سے پہلے فرعون کی ممی ایجپشین میوزیم میں رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو نیشنل میوزیم آف ایجپشین سویلائزیشن میں منتقل کر دیا گیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون قرآن پاک کی آیات کے عین مطابق قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ہسٹومیٹو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔